بھائی کہتے ہیں کچھ علماء کرام غسل اور وضو کے فرائض سنتے اور واجبات بتاتے ہیں لیکن کوئی دلیل نہیں دیتے. وضو اور غسل کی سنتے فرائض واجبات کون کون سے ہیں؟ میرے بھائی دلیل دینے والے سارے نہیں ہوتے، دلیل دینے والے کہیں کہیں ملتے ہیں. دلیلیں وہ دیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ کتاب و سنت کے اوپر عمل کرو. یہ ان علماء کرام کی الحمدللہ عادت ہوتی ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر مسئلے میں دلیل بتائی جائے اور لوگوں کو قرآن کے قریب کیا جائے، لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے قریب کیا جائے. اور کئی لوگ ایسے ہیں ان کے فتوے چھپ چکے ہیں کتابوں کی شکل میں. آپ کتاب پڑھ کے دیکھ لیں، پوری کتاب میں چند کہتے حدیثیں ملیں گی، باقی فتوے بغیر دلیل کے ہیں. تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے ایسے دروس میں بیٹھنے کا موقع دیا ہے جہاں پہ علماء کرام دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں. تو بہرحال میرے بھائی آپ نے غسل کے بارے میں پوچھا ہے، واجبات، فرائض اور سنتے. تو گزارش یہ ہے کہ یہ تقسیم کہ یہ چیز رکن ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے نہیں ہے. بعد کے علماء کرام نے لوگوں کی آسانی کے لیے دین کو تقسیم کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ چیز فرض ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور یہ چیز سنت ہے، اس کی اہمیت کچھ کم ہے. یہ تقسیم علماء کرام کی طرف سے ہے. انہوں نے قرآن کی آیتوں کا جائزہ لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا جائزہ لیا، اور پھر اس نتیجے تک پہنچے کہ یہ فرض ہے اور یہ سنت ہے. اور اس تقسیم میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تقسیم علماء کرام کی طرف سے ہے، اس لیے تقسیم کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے. ایک چیز کو ایک عالم دین حلال کہے گا، دوسرا حرام کہے گا، تو آپ نے دلیل کا جائزہ لینا ہے. ایک چیز کو ایک عالم دین واجب کہے گا، دوسرا کہے گا سنت ہے. اب دونوں کی بات ٹھیک نہیں ہوگی، ایک کی بات ٹھیک ہوگی. یہ نہیں آپ نے کہنا وہ بھی صحیح یہ بھی صحیح، نہیں، ایک صحیح ہوگا. تو وہاں پہ آپ دلیل دیکھیں گے کہ دلیل کس کا ساتھ دے رہی ہے. بنیادی طور پہ دین کو سنت اور واجب میں تقسیم کرنا غلط نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اب غسل کی طرف آتے ہیں. میرے بھائی جو غسل واجب ہے احتلام کی وجہ سے یا ہم بستری کی وجہ سے، سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس غسل سے پہلے نیت شرط ہے. کیا شرط ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے. ایک آدمی سوئمنگ پول میں 5 گھنٹے نہاتا رہتا ہے، نہا کر باہر نکلتا ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ میرے اوپر تو غسل واجب تھا. اب وہ سوچتا ہے 5 گھنٹے میں نہاتا رہا ہوں، پانی میں رہا ہوں، پاک ہو گیا ہوں. تو کیا پاک ہو گیا ہے؟ اگر یہی آدمی اس نیت سے سوئمنگ پول میں چھلانگ لگائے کہ میرے اوپر غسل واجب ہے، غسل کرنے لگا ہوں، 1 منٹ کے بعد باہر نکل آئے تو یہ پاک ہے، کیونکہ نیت تھی. بات کس کی ہے میرے بھائیوں؟ نیت کی. نیت شرط ہے. اس کے بعد پورے جسم تک پانی پہنچنا یہ رکن ہے، فرض ہے. جسم کے ہر حصے تک پانی پہنچنا چاہیے، یہ رکن ہے، فرض ہے. کیونکہ غسل کی جتنی بھی حدیث آئی ہیں ان میں یہ چیز بار بار آپ نے بتائی ہے کہ اتنا کافی ہے کہ پورے جسم پہ پانی بہا لو. باقی چیزیں سنت ہیں. کیا کہ آپ غسل کرنے سے پہلے اپنی شرمگاہ کو بائیں ہاتھ سے دھوئیں، پھر دونوں ہاتھوں کو صابن یا مٹی سے دھوئیں، پھر وضو کریں، پھر سر کے اوپر پانی ڈالیں، پھر پورے جسم پہ پانی بہا لیں. یہ طریقہ ہے. لیکن بنیادی بات فرض جو ہے وہ یہ ہے کہ جسم کے ہر حصے تک پانی جانا چاہیے. واللہ تعالی عالم.